الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس خوبصورت بزم میں ہم بلال جامعہ مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجانے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلوں میں شرکت کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ اویسی صاحب مدد العالی، آپ کے حکم پر میں کچھ وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً یہ مجلس انتہائی بابرکت اور بالخصوص تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے انتہائی برادر مکرم حضرت علامہ ساجد الہاشمی القادری مدد العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے صاحبزادے آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ حضرت شیخ طریقت محبوب العلماء والمشائخ صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی مدد العالی نے جو گلشن آباد کیا تھا، آج اس گلشن کے لگائے ہوئے جو پھول ہیں، جو پودے ہیں، جو علم کی بہاریں ہیں، وہ ان نوجوان علماء کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور یہ بہت بڑی ایک خدمت ہے اسلام کی جو قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں اور آپ کی قیادت میں اس وقت چل رہی ہے صفت الاسلام کی صورت میں۔ اور اس دور کا یہ بہت بڑا تقاضا ہے رجال دین کی تیاری، افراد سازی کی تیاری، اور ایسے افراد جن کا وجود معاشرے کے لیے خیر کا سرچشمہ ہو، ایسے افراد جن کی تربیت اعلیٰ ہو، ایسے افراد جن کی فکر اعلیٰ اور پازیٹو ہو، اور وہ دلائل کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ مجھے انتہائی قلبی خوشی ہوئی انہیں دیکھ کر، یا ان جیسے ہمارے جتنے اس ادارے کے فارغین، جتنے علماء ہیں، جتنے اس ادارے سے فیض یافتہ نوجوان اسکالرز ہیں، الحمدللہ تربیت یافتہ خوبصورت تقویٰ و طہارت کے ماحول سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ اس گلشن کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ حضرات، میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں اسی کی مناسبت سے چند باتیں
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محافل دراصل ہمارے اسلاف نے اس لیے سجائی تھی کہ یہاں آنے والوں کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہے۔ ان محافل کے ذریعے ایک امتی کا محبت، پیار، عشق، اطاعت اور اتباع کا رشتہ مدینے والے آقا سے مضبوط ہے۔ اور ہم محفل میلاد کہتے بھی اس محفل کو ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، جس محفل میں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت، شمائل، خصائص، معجزات، کمالات اور آپ کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں۔ ہم محفل میلاد اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کی جائیں اور پھر حضور کی عظمتیں بیان کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان، تو نے ایسا شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا۔ ابھی کتنی خوبصورت باتیں آپ حضرات نے سماعت کی میرے آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے، اور ابھی جب یہ اشعار کی صورت میں خوبصورت ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی ایک شعر یاد آیا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج صدیاں بیت گئی، ہم یہاں بیٹھے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی اللہ کے محبوب کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن حکیم نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی شانیں خود بیان کی، اور پھر جہاں جہاں شانیں بیان کی ان کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا اپنی ذات کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، الف لام میم سے لے کر والناس تک، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا۔ انہی میں سے ایک شان والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ اکبر، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے، مفسرین کرام نے بہت سے اقوال اس میں نقل کیے ہیں۔ میں ان میں سے چند آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امت کا جلیل القدر مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں لوگوں، ضحیٰ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ لیل سے مراد آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت امام راضی نے ایک اور بات بھی کہی، فرمایا ضحیٰ سے مراد کہ اے محبوب، مجھے آپ کی حیات ظاہری کی قسم جس میں مخلوق نے کوئی عیب نہیں دیکھا، اور لیل سے آپ کی حیات باطن کی قسم جس میں عالم غیب نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کا یوم ولادت ہے، اور لیل سے مراد یا تو وصال کی رات ہے اور یا شب معراج ہے۔ اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ضحیٰ سے چہرہ انور اور لیل سے زلف مراد لینا ہی زیادہ مناسب ہے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ حضرات، یہ امر متفق علیہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں، انبیاء و مرسلین، رب نے انہیں ظاہری حسن بھی عطا کیا، رب نے انہیں باطنی حسن بھی عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو خالق کی طرف بلانا تھا، ان کی شخصیت کو، ان کی لک کو، ان کی ظاہری حسن و جمال کو ایسا بہتر اعلیٰ عرفہ بنایا کہ مخلوق خدا کی طبیعتیں ان کی جانب کھینچتی چلی ہیں۔ اور آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ اس کائنات میں اللہ نے سارے حسن کو، سارے جمال کو، سارے کمالات کو
اگر کسی ایک وجود میں جمع کیا ہے تو وہ وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ساری کائنات کا حسن کسی ایک ذات میں دیکھنا ہو تو اس ذات کا نام میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حسن و جمال بیان کرتے ہیں، یہ آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں گرویدہ ہو جائے، علائق دنیا سے دل منقطع ہو جائے، ذات مصطفیٰ سے دل جڑ جائے، ہمارے دل کا کنیکشن رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے مضبوط ہو جائے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی حکمتیں، برکتیں کیوں کیا جاتا ہے، یہ علماء، محدثین اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ دل کی دنیا کا کنیکشن حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے مضبوط کیا جائے. اللہ اکبر. اور پھر ابھی تو حضرات یہ ایسا حسن ہے جس کو اللہ نے کامل ظاہر ہی نہیں کیا بلکہ پردوں میں چھپا کے بھیجا ہے. اللہ نے اس کائنات میں سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہی بات ہے کہ صحابہ یہی عقیدہ رکھتے تھے، یہی بات، اسی بات کا اظہار فرماتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آقا میری آنکھ نے تو آپ جیسا دیکھا ہی نہیں. حضرت براء بن عازب سے پوچھیے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیے، حضرت انس سے پوچھیے، وہ قسم اٹھا کے فرماتے تھے خدا کی قسم نہ آپ جیسا پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھا. اللہ نے ایسا حسن و جمال کا پیکر مدینے کے تاجدار علیہ السلام کو بنا کے بھیجا ہے. اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی جی حضرات کہ جب یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا اور خزانہ غلے سے خالی ہوا اور لوگ آپ کے پاس بھوکے آتے تو انہیں حکم یہ دیا کہ اے یوسف جب یہ بھوکے تمہارے پاس آیا کریں نا تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا کرو، یہ آپ کے حسن کو تک لیا کریں گے، ان کی بھوک و پیاس مٹ جائے گا. اللہ نے کیسا حسن عطا کیا یوسف علیہ السلام کو. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. یہ وہ عظمتوں والا چہرہ ہے. اللہ اکبر. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ذکر فرمائے. ان میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا، فرماتی ہیں حضرت سیدہ حلیمہ کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جب میں حضور کو میں نے مکہ سے لیا اور میں اپنے قبیلے جانے لگی تو میں نے جانے سے پہلے طواف کعبہ کیا اور طواف کعبہ کرنے کے لیے میں حجر اسود کے سامنے آئی اور فرمایا میں نے چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں. میں نے سرکار کو اٹھایا ہوا تھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں جب قریب پہنچی تو حجر اسود اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس نے مصطفیٰ کے چہرے کے بوسے دیے. اللہ اکبر. بچپن میں ان کے حسن و جمال کا عالم. اور سیدہ فرماتی ہیں میں نے جب سرکار کو حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا کر گھر لیٹے ہوئے دیکھا تھا، جب میں ان کی خدمت میں آئی کہ میں آپ کے پوتے کو لے جاتی ہوں مجھے زیارت کروا دیجیے، کہا میں نے جب کپڑا اٹھا کر چہرہ دیکھا تو دندان سے نور کی ایسی شعائیں نکل رہی تھی جو آسمان تک جا رہی تھی. اللہ. کہا میں نے چہرہ دیکھا میرا دل گرفتار ہو گیا. حضرات اللہ نے اس چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تاریخ کے اندر کتنے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، فقط مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. فقط چہرہ دیکھا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. یہود کے کتنے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام. وہ فرماتے ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوا. جب مجھے پتہ چلا کہ میں بھی جا کر کوئی بات کروں گا، فرمایا میں آیا کہ کوئی سوال کروں گا، کوئی دلیل طلب کروں گا، لیکن جیسے ہی میں داخل ہوا میری نظر چہرہ انور پہ پڑی، میرے دل نے گواہی دے دی کہ عبداللہ بن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. فقط چہرہ تک کر لوگ مسلمان. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں
اپنے قافلے کے ساتھ ہمارے قافلہ ایک گزر رہا تھا مدینہ منورہ کے قریب سے، اور ہم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت سواری تھی، اونٹ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا، حضور کو سواری پسند آ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کس کی ہے؟ فلاں کی ہے۔ کتنی قیمت؟ اتنی قیمت طے ہو گئی، اور اونٹ سبحان ماشاء اللہ تشریف رکھیں، قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ پسند آ گیا، قیمت طے ہو گئی، سرکار نے سواری دی، فرمایا میں اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ آپ سواری لے کے چل پڑے۔ جب سواری لے کے آگے چلے تو آپس میں لوگوں نے چیمگوئیاں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کسی نے نام نہیں پوچھا، کسی نے ایڈریس نہیں پوچھا، اتنی قیمتی سواری تھما دی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں قیمت بھجوا دیتا ہوں، اور بغیر پوچھے اور ایڈریس پوچھے اور نام پوچھے سواری دے دی، پتہ نہیں قیمت ملے یا نہ ملے۔ تو قافلہ سردار کی بیوی خیمے میں موجود تھی، اس نے آواز دے کر کہا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے پیسوں کی میں ضمانت دیتی ہوں، اگر انہوں نے نہ دی تو میں دے دوں۔ انہوں نے کہا آپ انہیں جانتی ہیں؟ کہا جانتی تو نہیں ہوں، میں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہے، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ کتنے لوگ جو فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ تک کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، کتنے ایسے لوگ تاریخ کے اندر ملیں گے اور کچھ نہیں، فقط چہرہ تک۔ اللہ اکبر۔ حضرات شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ابھی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں کیا گیا، فرمایا جتنی مخلوق میں تاب تھی اللہ نے اتنا حسن ظاہر کیا۔ اگر کامل حسن، شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر حضور کا کامل حسن عرش پر بھی ظاہر کر دیا جائے تو عرش الہی بھی پگھل جائے۔ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی تھی۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد کو انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹ گئی تھیں، لیکن آپ کے حسن کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا عبدالرحیم اللہ نے میرے حسن کو پردوں میں چھپا کے بھیجا، جتنی تاب تھی اتنا ظاہر ہوا، اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو اس سے بڑھ کر معاملات ہوا۔ اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا سوہنا نبی عطا کیا ہے، رب نے ایسا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، ایسا عظمتوں والا رسول ہمیں عطا کیا ہے، لیکن بدقسمتی کہ آج اس رسول کے ہوتے ہوئے امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہم در در پر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی حالت ذات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابھی آپ کو مولانا زین العابدین کے یہی بات بتا رہے تھے کہ یہ محبت، یہ اطاعت اور یہ جو اتباع کا تعلق ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب کا رشتہ مدینے والے آقا سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے آخر میں بہت سی باتیں آپ کو ادب کے حوالے سے عرض کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے صحابہ کا محبت، پیار اور ادب کا رشتہ اور تعلق کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات نبی پاک علیہ جتنا کوئی شخص حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے وہ اتنا برکت اور فیض حاصل۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ پہلی سیڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا۔ اور میں ایک بات یہاں ادب کی، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا وضو کے چیپٹر میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ دو مختلف روایتیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابن عباس تم نے سرکار کے دن کے معمولات تو دیکھے ہیں، کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ مدینے والے کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں۔ کہا اس ارادے سے میں اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوا۔ حضرت عباس کی، عبداللہ ابن عباس کی والدہ
حضرت خالد بن ولید کی والدہ اور ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ، یہ تینوں سگی بہنیں، اور آخری نکاح نبی پاک علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ میمونہ سے فرمایا مقام شریف پر۔ یہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو جو مسجد عائشہ سے باہر نکل کر سڑک کے عین کنارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک چار دیواری میں آج بھی ام المومنین کی قبر موجود ہے۔ وہی نکاح فرمایا، وہی ان کا وصال ہوا۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں اپنی خالہ کے ہاں گیا اور میں نے کہا میں دیکھوں راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں سرکار کی۔ میں عشاء کی نماز پڑھی سرکار کے ساتھ، آپ نے آرام فرمایا۔ تہجد کے وقت سرکار بیدار ہوئی اور بیدار ہو کر میرے آقا کریم علیہ السلام آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا اپنی خالہ سے کہ حضور کے کیا معمولات ہیں؟ فرمایا کہ ابھی آپ واپس تشریف لائیں گے، وضو فرمائیں گے، تہجد ادا فرمائیں گے۔ کہا میں نے جلدی سے پانی کا برتن بھرا اور میں نے لا کے رکھا، میں نے مصلی بچھایا، وضو کے لیے پانی تیار کر کے رکھ دیا۔ اور جب سرکار تشریف لائے نا، اس خدمت کے صلہ میں جو میں نے کی، حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا، کہا یہ مصلی کس نے بچھایا، یہ پانی کا برتن کس نے بھر کے رکھا وضو کے لیے؟ آقا یہ ابن عباس نے بھر کے رکھا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے سینے سے لگا کر کہا اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا دے، اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے، اسے علم و حکمت عطا فرما، اسے مفسر قرآن بنا دے۔ سینے سے لگا کر فیض عطا کیا۔ یہ امام بخاری کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے جو واقعہ ادب والا بیان کیا وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیا ادب تھا صحابہ کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، جی اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پانی کا برتن بھی رکھا، مصلی بھی بچھایا، سرکار تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا، آپ نے نماز تہجد شروع فرمائی۔ میں نے بھی جلدی سے وضو کیا، میں بھی سرکار کے پیچھے آ کے میں نے بھی تہجد کی نماز نیت پڑھی۔ حضور آگے کھڑے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، نماز تہجد ہو رہی ہے۔ سرکار نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، مجھے کمر سے پکڑا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، حالت نماز میں کمر سے پکڑا، مجھے ساتھ کھڑا کیا۔ فرماتے میں پھر پیچھے چلا گیا، دوسری مرتبہ پھر پکڑا، پھر برابر کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر پکڑا، مجھے ساتھ کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا۔ کہا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ نماز ختم ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس تجھے میں نے یہاں ساتھ کھڑا کیا، تم پیچھے چلے گئے۔ تو انہوں نے، عمر چھوٹی تھی اس وقت، جواب ادب والا دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، حضور میں جانتا ہوں آپ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس ادب والے جواب کو سن کر مصطفیٰ نے سینے سے لگا کر دعا دی اللہ اسے قرآن کا ماہر بنا، اسے تفسیر قرآن کا علم عطا کر۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ حضرات جتنا ادب انسان کرتا ہے اتنا وہ برکتیں اور فیض حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ سرکار کے منہ مبارک کو زمین پہ گرنے نہ دینا، حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہ دینا، نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آج اس دور کے اندر تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ نے کب نبی کا میلاد کیا، کب یہ کب لائٹیں لگائیں، کب یہ جھنڈیاں لگیں، یہ معاملات صحابہ نے بھی کیے تھے۔ ہم اس سے اگلی بات کرتے ہیں اور تم تو ان چیزوں کی بات کرتے ہو، ان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ لا کر دکھاؤ جو مدینے والے کے تصور کے بغیر گزرا ہو۔ وہ اپنے محبوب کے تصور میں ڈوبے رہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ سرکار کی مجلس میں آ جاتے، جو منظر دیکھ لیتے پھر آخری دم تک وہ ان کی نگاہوں کی سکرین میں وہ منظر محفوظ رہتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حاضر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، سب سے پہلے میں جنت کا تالا کھولوں گا، اور جس طرح تالے میں چابی ڈال کے بندہ اسے گھماتا ہے نا، میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اسی طرح گھما کر حرکت بھی دی۔ وہ جب بھی یہ روایت بعد میں بیان کیا کرتے تھے ساتھ یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، لوگوں میں آج بھی تصور میں سرکار کو جنت کا تالا کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ تو اپنے محبوب کے تصور میں ڈوبے رہنے والے لوگ، بلکہ بہانے تلاش کرتے تھے کوئی موقع ملے محبوب کی بات چھڑ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ مدینہ منورہ کے راستوں میں کھڑے ہوتے
مدینہ منورہ کے راستوں میں کھڑے ہو کر آنے والوں سے پوچھتے، سلام کرتے، آنے والوں یہ بتاؤ کیا تم نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں میں نے زیارت کی ہے، فرماتے تجھے اجازت ہے چلا جا۔ اگر کوئی کہتا میں نے زیارت نہیں کی، اسے فرماتے میرے کول بیٹھ، میں تینوں محبوب دے حسن دیاں گلاں سناؤں، تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے محبوب کی زلفوں کی بات سناتا ہوں۔ یعنی بہانے تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع بنے صحیح ہم محبوب کی بات سنیں۔ کاش ہم صحابہ کی زندگیوں سے رہنمائی لیتے۔ یہ خوبصورت باتیں آج آپ کو ریمائنڈر تھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور کے حسن و جمال اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ باہر جا کر بندہ پھر ان نگاہوں کی حفاظت کرے۔ آج محفل میلاد میں آنے والوں سرکار کی عظمت، حضور کا حسن، حضور کے شمائل، حضور کے خصائص سننے کے بعد باہر جا کر پھر ان نگاہوں کو مس یوز نہ کرنا، ان نگاہوں کا غلط استعمال نہ کرنا کہ آج میں نے میلاد میں مدینے والے کے حسن کی بات سنی کہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت میرے آقا کی ذات، پھر یہ نگاہیں کسی اور کی طرف اٹھنی نہیں چاہیے، پھر اس دل میں کسی اور کی محبت سمانی نہیں چاہیے، پھر یہ ہماری زبان پہ کسی اور کا تذکرہ آنا نہیں چاہیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر۔ یہ محافل، یہ میلاد دعوت فکر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ، اس نے اپنے محبوب کی صورت میں جو اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اللہ اس عظیم نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت، اطاعت اور اتباع کا جو ہمارا تعلق ہے اللہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مضبوط فرما دے۔ خداوند قدوس میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نماز عصر کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، وقت پر ہی پروگرام اپنے اختتام پذیر ہو جائے وہی اچھا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نماز بھی ادا کریں گے، حضرت صاحب بھی تشریف لائے ہیں، دعا بھی ہوگی، باقی پروگرام بھی چلے گا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔